الرحمن الرحیم ڈسکورس وتھ خواجہ عامر کے پہلے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پہلے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں جاوید انصاری صاحب۔ جاوید انصاری صاحب کا شمار پاکستان کے ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے صحافت، پبلک ریلیشنز اور ایڈورٹائزنگ میں اپنے آپ کو منوایا۔ میگزین کے نہ صرف ایڈیٹر رہے بلکہ اس کو لانچ بھی کیا۔ لیو برنارڈ جیسی کمپنی میں 20 سال تک کریٹو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ رہے، آج کل سی ایم سی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ساؤتھ ایشیا اور سلوگن میگزین کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ جاوید انصاری کے ساتھ کام کرنے والوں نے ان سے ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہے اور ان میں بھی شامل ہوں۔ آئیے آج ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں اور صحافت اور ایڈورٹائزنگ کی موجودہ صورتحال کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جاوید انصاری صاحب، ہم آپ کو ڈسکورس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ۔ اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا۔ جاوید صاحب جی، یہ بتائیں کہ آج کل بھی بڑا مشکل ہوتا ہے پیرنٹس کو کنونس کرنا کہ وہ ڈاکٹر، انجینئر یا بینکر کے بجائے کسی کریٹو کام کی طرف جائیں، تو آپ نے یہ پروفیشن کس طرح آپ نے کیا؟ کیا آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی اس میں اپنے والدین کو کنونس کرنے میں؟ جی نہیں، مجھے تو کوئی مشکل پیش نہیں آئی کیونکہ میرا شوق بھی تھا اور میرے والدین نے مجھے انکریج کیا بجائے اس کے کہ وہ اس کو مجھے روکتے اس میں آنے سے۔ اس لیے میں بڑے آرام سے، حالانکہ تعلیم میری جو تھی وہ اس سے متعلق ڈائریکٹلی نہیں تھی، میں نے جرنلزم نہیں پڑھی اور نہ ہی اور ایڈورٹائزنگ یا کورس کیا، لیکن جب میں اس فیلڈ میں آیا تو میں آرام سے میں نے کام شروع کر دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماس کمیونیکیشن کا پڑھنا ضروری ہے، تعلیم حاصل کرنی ضروری ہے جرنلزم میں آنے کے لیے، یا بغیر ماس کمیونیکیشن کے بھی آپ جرنلزم میں آ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ضروری نہیں ہے ماس کمیونیکیشن پڑھنا۔ آپ کو اگر سمجھ ہے اور آپ اس کی بیسک ریکوائرمنٹس کو سمجھتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی اخبار میں کام شروع کر سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ اس کا کوئی ایز سچ زیادہ ایڈوانٹیج نہیں ہے کہ آپ ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کر کے آئیں تو آپ کو؟ جی، اگر آپ ماس کمیونیکیشن پڑھ لیں اور اس کو بھی انہماک سے پڑھیں اور سیکھیں وہاں پہ تو ضرور وہ آپ کے کام آئے گا، لیکن صرف ایک ڈگری لے کر آنا کافی نہیں ہے۔ تو آپ یعنی آج کل تو ماس کمیونیکیشنز بہت پاپولر سبجیکٹ ہے، لوگ جا بھی رہے ہیں، جی ہاں۔ تو کیا ان کی کھپت اخبارات میں ہو رہی ہے اور وہ کامیاب بھی ہیں؟ نہیں، افسوس یہ ہے کہ ان کی کھپت اس لیے نہیں ہو رہی، ایک تو یہ کہ جو یہ فیلڈ ہے یہ بہت ریسٹرکٹ ہو گئی ہے، خاص طور سے پرنٹ جرنلزم میں زیادہ کھپت نہیں ہے کیونکہ اخبار تو اب پڑھنے کی عادت تو رہی نہیں لوگوں کی، ہاں بالکل، تو پڑھتے نہیں ہیں لوگ، اس لیے پرنٹ کے جو بھی میگزینز اور اخبار ہیں وہ زیادہ ان کی سرکولیشن نہیں رہی ہے اور وہ پڑھے نہیں جا رہے، تو اس لیے ان میں کام کرنے والے بھی زیادہ ریکوائرڈ نہیں ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جو الیکٹرانک جرنلزم ہے وہاں پہ ان لوگوں کی کھپت ہے اور وہاں پہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنا کیریئر ایک صحافی کی حیثیت سے شروع کیا۔ جی ہاں۔ صحافت اور ایڈورٹائزنگ دونوں بڑے مختلف فیلڈ ہیں، جی ہاں، اور دونوں کی زبان، لینگویج اور اس کی ادائیگی بھی مختلف ہے، تو یہ دونوں چیزیں آپ نے کیسے بیلنس رکھا ان میں؟ صحافی بھی آپ اچھے رہے، ایڈورٹائزنگ میں بھی آپ نے بڑا جی ہاں، یہ نام کمایا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، اور شروع میں نے جرنلزم سے کیا یعنی صحافت سے، اور اس میں جو بھی ریکوائرمنٹ تھے وہ میں نے اس کے پورے کیے، اور میرا خیال ہے کوئی 20 سال کام کرنے کے بعد پھر میں ایڈورٹائزنگ کی طرف آیا، لیکن ایڈورٹائزنگ کا مجھے شوق، ایڈورٹائزنگ میں آنے کا شوق مجھے شروع سے ہی تھا۔ اچھا، یعنی جب میں صحافت میں بھی آیا تھا تو میں اپنے آپ کو ان ٹچ رکھتا تھا کہ ایڈورٹائزنگ ہوتی کیسے ہے اور اس کے کیا لوازمات ہوتے ہیں، کیا ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، تو وہ والا سائڈ بھی میں اپنے آپ کو خود ہی ٹیچ کرتا تھا کہ ایڈورٹائزنگ کے کیا ریکوائرمنٹس۔ تو جب میں صحافت میں آیا
تو بھی مجھے یہ معلوم تھا کہ اشتہار کیسے بنتا ہے. فرض کیجئے پرنٹ میں جو اشتہار بنتا ہے اس کی کاپی رائٹنگ کیسے ہوتی ہے, اور جو ٹی وی کے لیے اشتہار بنتا ہے اس کا اسکرپٹ کیسے لکھا جاتا ہے, یہ سب کچھ میں کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو میں ٹیچ کرتا تھا. اس کا اس زمانے میں تو کوئی تعلیم اس کی تھی نہیں. اور جو پڑھا اسکول میں نے میری تعلیم بہت اچھی ہوئی, وہ میرے کام آئی. اسکول کی تعلیم, پھر کالج کی تعلیم, پھر یونیورسٹی کی تعلیم. لیکن ان ایریاز سے, یعنی صحافت سے اور ایڈورٹائزنگ سے, اس تعلیم کا کوئی تعلق نہیں تھا. ہاں, انگریزی لکھنا, اچھی انگریزی لکھنا ضرور میں نے پڑھا. اچھا, اخبارات میں آپ کو کسی ایسے استاد کا آپ ذکر کر سکتے ہیں جنہوں نے آپ کو اس میں گروم کرنے میں بڑی مدد کی؟ جی بالکل, میرے پہلے استاد تھے, ان کا نام تھا امین ترین. اچھا. اور جو میں نے پہلی جو میں نے ملازمت کی وہ میں نے کی ان کے اخبار میں, بزنس پوسٹ میں, جہاں میں ایک بہت ہی اپرینٹس کے طور پہ گیا تھا. لیکن انہوں نے مجھے گروم کیا, مجھے بہت ساری باتیں بتائیں, اور کیونکہ وہ اس بات کو اپریشیٹ کرتے تھے کہ میں انگریزی صحیح لکھتا تھا, تو اس پہ انہوں نے میرے کام میں دلچسپی لی اور مجھے بتایا. اس کے بعد میں بزنس پوسٹ سے میں چلا گیا ڈیلی سن میں. تو ڈیلی سن کے جو ایڈیٹر تھے شمیم احمد صاحب, وہ اپنی طور پہ ایک بہت بڑے اچھے رائٹر تھے. انہوں نے مجھے بہت ساری باتیں بتائیں. تو اس طرح میں نے اپنے آپ کو گروم کیا جرنلزم میں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کی جرنلزم اور آپ نے جب جرنلزم شروع کی تھی اس میں کوئی فرق ہے؟ جی, مجھے بہت فرق لگتا ہے, اور مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ کافی بیکورڈ ہو گئی ہے اب جو جرنلزم ہے. اور جس وقت ہم کرتے تھے تو اس وقت تو ہر چیز کا بہت خیال رکھا جاتا تھا, لکھنے کا اور رپورٹنگ کا اور ہر چیز کا. اب جو ہے جو اخبار ہم پڑھتے ہیں اس میں غلطیاں بہت ہوتی ہیں. اس میں جو رپورٹرز ہوتے ہیں وہ اپنا کام پورا نہیں کر رہے ہوتے, تو اس کی وجہ سے چیزیں پیچھے چلی گئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج وہ سکھانے والے بھی نہیں رہے؟ سکھانے والے بھی بالکل نہیں رہے. اب آپ اگر کوئی کام کرتے بھی ہیں تو اس کو ویسے ہی آگے بڑھا دیا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ اس میں اگر کوئی غلطی ہے یا کوئی کمی ہے تو اس کو کوئی بتائے. ایسا نہیں ہے. ایسا. اور جو تعلیم حاصل کر کے آ رہے ہیں, جو تعلیم حاصل کر کے آ رہے ہیں, میرا خیال ہے اس کا اسٹینڈرڈ بھی وہ نہیں ہے جو پہلے تھا. حالانکہ جو لوگ پہلے بغیر تعلیم حاصل کر کے آتے تھے, جی ہاں, اس کے باوجود ان کا یعنی وہ ریلیونٹ تعلیم حاصل کر کے نہیں آتے تھے, لیکن پھر بھی ان کا معیار بہت اوپر تھا, بہتر تھا. اور اور ایڈورٹائزنگ کے شعبے میں آپ کس طرح آئے اور کیوں آئے؟ ایڈورٹائزنگ میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مجھے شوق تو تھا, تو جب جس اخبار میں کام کرتا تھا وہ اخبار ایک طرح سے بند ہونے والا تھا, تو میں نے سوچا کہ اب کچھ اور کیا جائے. تو پھر میں نے ایڈورٹائزنگ کا رخ کیا, اور ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں مجھے کام مل گیا ایز اے کاپی رائٹر. تو وہاں کیونکہ مجھے شوق تھا اور میں نے اپنے آپ کو ٹرین پہلے بھی کر لیا تھا کہ کاپی رائٹنگ کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں, کیا ضروریات ہوتی ہیں, وہ مجھے معلوم تھا. تو جب میں ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں پہنچا اور میں نے وہاں کام کر کے دیا تو انہوں نے اس کو قبول کیا کہ ہاں یہ صحیح کام ہے. تو اس طرح میں اپنا کریئر ایڈورٹائزنگ میں نے شروع کیا. تو ایڈورٹائزنگ میں آپ کیا کہیں گے آج کل کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو, کیونکہ وہ پرنٹ میڈیا تو آپ نہیں, اس زمانے میں پرنٹ میڈیا تھا اور ٹیلی ویژن تھا اور ریڈیو بھی تھا کچھ حد تک, لیکن اب یہ بھی ہیں, پرنٹ میڈیم بھی ہے اور ٹیلی ویژن بھی ہے, اور ایک جو نیا میڈیم آ گیا وہ ہے آن لائن سوشل میڈیا. تو اس پہ بھی آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے, جو کہ پرانے جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو اتنا نہیں ہے, یا انہوں نے اپنے آپ کو اگر ٹرین کیا ہے تو پھر وہ بھی اس طرف آ رہے ہیں. تو ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ اس طرح مختلف ہو گئی ہے. اور دوسرا جو اس کے اندر فرق آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ پہلے ایڈورٹائزنگ میں جو ریکوائرمنٹ ہوتا تھا وہ زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتا تھا. اب اتنا ڈیمانڈنگ نہیں ہے, اور جو ہے جو زبان لکھی جاتی ہے وہ ایک مکسچر ہوتی ہے انگلش اور اردو کا, جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا. تو اس کے لیے بھی آپ کو جو نئے آ رہے ہیں اس فیلڈ میں ان کو اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ بالکل ٹھیک ہے کہ اردو, انگریزی, پنجابی سب ملا کے دیکھیے یہ ٹرینڈ اصل میں ٹرینڈ تو بنتا ہے کہ جو آپ کا آڈینس ہوتا ہے اس کو کیا چاہیے.
تو اس حساب سے اب یہ کہنا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ تو صحیح نہیں ہوگا. یہ ہے کہ جو آڈینس ہے اس کے حساب سے جو, کیونکہ بیسکلی تو آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں نا, ہاں. کمیونیکیشن آپ کی جو ہے اگر اچھی ہے اس مکسڈ لینگویج سے تو صحیح ہے. تو ابھی اشتہارات میں جو ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں جی اس سے آپ مطمئن ہیں؟ کیونکہ جو کمرشلز میں نے دیکھے ہیں بہت سارے تو ایسے ہیں کہ سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا کر رہے ہیں. نہیں, اصل میں ڈاکیومنٹری ایک الگ چیز ہے اور ٹیلی ویژن کمرشل الگ چیز ہے. تو اگر آپ ٹیلی ویژن کمرشل کی بات کر رہے ہیں تو اس میں اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو وہ یہی ہے کہ جو کلائنٹ ہے وہ ہمیشہ مانگتا ہے کوئی چیز نئی, انوویٹیو کوئی چیز مانگتا ہے, نئے آئیڈیا مانگتا ہے. تو بیچارے اب جو ایڈورٹائزنگ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اور جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی چلا رہے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کوئی نئے آئیڈیاز لائیں. تو اس نئے آئیڈیا کو لانے میں وہ بہت بار کچھ ایسے آئیڈیاز پیش کر دیتے ہیں جو عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے. یہ ہوتا ہے. اچھا, اور ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کریٹیو رائٹنگ کا آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں بھی کریٹیو رائٹنگ کا وہی فیوچر ہے کہ آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے اپنے آپ کو آن لائن سے. اچھا, آپ وہ جو پرانا جو تھا کہ آپ نے پرنٹ ایڈورٹائزنگ کے لیے اشتہار لکھ دیا یا آپ نے ٹی وی کمرشل کے لیے لکھ دیا, اب اس سے ایک سٹیپ اور آگے آپ بڑھ رہے ہیں. تو وہاں پہ آپ کو اپنے آپ کو ٹرین دوبارہ کرنا پڑ رہا ہے. اور جو پرانے جو لکھنے والے تھے اور جو کاپی رائٹرز تھے ان کو اب اور آگے بڑھنا ہے. تو اب آپ جو آنے والی ہماری جنریشن ہے اس کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اگر وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہوں؟ جی, اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہوں تو پہلے تو یہ کہ وہ آبویسلی صحیح زبان, جس زبان میں بھی وہ کام کر رہے ہیں, انگریزی میں کر رہے ہیں یا اردو میں کر رہے ہیں, تو زبان ان کی بالکل صحیح ہونی چاہیے. پہلا تو یہی ریکوائرمنٹ ہے. اور اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو نئے جو میڈیا ان پہ بھی ٹرین کریں, ان کا بھی نالج حاصل کریں اور ان میڈیا میں کام کرنے کی مہارت حاصل کریں. اور آپ نے جس طرح بتایا کہ پرنٹ میڈیا کا جو فیوچر ہے وہ اتنا زیادہ برائٹ نظر نہیں آ رہا. پرنٹ میڈیا کا فیوچر یہ ہے کہ خاص طور سے ہمارے ملک میں تو برائٹ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں پڑھنے کی عادت جو ہے وہ کم سے کم ہو رہی ہے اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر یا تو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں یا ٹیلی فون پہ معلومات حاصل کر لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں چیزیں. تو جو پڑھنے کا رجحان ہے وہ تو رہا نہیں ہے. زیادہ تر جو ویژول پہ لوگ زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اور کیونکہ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں تعلیم کا معیار ویسے ہی کم ہے تو اس میں کوئی بہتری نہیں آ رہی, اسی لیے کہ ریکوائرمنٹ جو ہے پڑھنے کی نہیں ہے, تو دیکھنے کی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں بچوں پر اس کا کوئی اثر پڑ رہا ہے جو اسکول گوئنگ بچے ہیں؟ ہاں, اسکول گوئنگ بچے جو ہیں ان کو بھی اپنے آپ کو, ان کے پیرنٹس اور ٹیچرز کو خاص طور سے یہ بتانا چاہیے کہ بھائی پڑھنے سے کیا ملتا ہے اور پڑھنے کے کیا فوائد ہیں. وہ ان کو بہت کم بتائے جا رہے ہیں. اتنے زیادہ اچھے اسکولوں میں تو بتائے جا رہے ہیں لیکن باقی اسکولوں میں کوئی زیادہ نہیں بتائے جا رہے. تو پاکستان کا جو پریزنٹ وہ اسٹینڈرڈ ہے ایجوکیشن کا, آپ اسے کیسا دیکھ رہے ہیں؟ سمجھتے ہیں کہ مطمئن ہیں اس اسٹینڈرڈ سے؟ جی, میں بالکل مطمئن نہیں ہوں. میرا خیال ہے پاکستان میں ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ بہت پیچھے جا رہا ہے. تو اس پہ کچھ کارروائی حکومت کر رہی ہے یا کیا کرنا چاہیے حکومت؟ میرا خیال ہے حکومت کے علاوہ جو پبلک ہے اس کا اپنا بھی تو ذمہ داری ہے, پرائیویٹ سیکٹر کی بھی تو ذمہ داری ہے. ہر چیز حکومت کیوں کرے؟ حکومت ٹھیک ہے, حکومت کرے اور حکومت پالیسیز ایسی بنائے کہ ایجوکیشن کا معیار بہتر ہو, لیکن جو اتنی زیادہ ایجوکیشن اب پرائیویٹ سیکٹر میں آ گئی ہے تو وہاں بھی تو لوگ ہیں, وہ بھی سوچیں اس بارے میں اور وہ بھی معیار کو اوپر کریں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کی فیس اتنے ہائی ہیں, آج کل ہائی کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے. جی ہاں, یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر کا کیا رول ہے, ہونا چاہیے ایجوکیشن میں, اور کیا وہ رول ادا کر رہے ہیں؟ جی, پہلی بات تو یہ کہ وہ رول ادا نہیں کر رہے. پرائیویٹ سیکٹر, آپ نے فرمایا تھا پہلے کہ فیسیں جو ہیں زیادہ لی جا رہی ہیں, تو وہ والے اسکول ہیں جو ہائی فیس چارجنگ والے اسکول ہیں. نیچے کے لیول پہ بھی تو بہت سارے اسکولز ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, یعنی سب گورنمنٹ اسکول تو نہیں ہے نا, یہ جس کو پیلا اسکول کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے. نہیں, وہ تو نہیں ہے, لیکن یعنی کہ تعلیم میں حکومت کی کیا ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے پالیسی بنانا, صرف پالیسی بنانا اور بہت سارے اداروں کو چلانا
اور ان اداروں کی جو جیسے یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان کی جو گرانٹس ہوتی ہیں وہ ان کو دینا اور لائسنسز دینا یونیورسٹی کو کہ کوئی ادارہ اس قابل بھی ہے کہ وہ یونیورسٹی بن سکتا ہے یا نہیں. تو یہ سب ذمہ داریاں تو حکومت کی ہیں. حکومت ایک ریگولیٹری اتھارٹی کی طرح کام کرتی ہے کیونکہ ویسے تو ہمارے یہاں تعلیم کی کوئی ریگولیشن ایز سچ نہیں ہے. یعنی جس طرح اور ادارے ہیں یعنی نیپرا ہے یا پیمرا ہے ایسا تو کوئی ریگولیشن کا ادارہ نہیں ہے ہمارا تعلیم کے اندر. تو وہ ایک ادارہ بنانا چاہیے حکومت کو اور پھر ایک پالیسی بنانی چاہیے. اور بہت ساری انسٹیٹیوشنز تو وہ خود چلا سکتی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کو بہت سارے یعنی اس سیکٹر کو پرائیویٹ سیکٹر کو بھی دینا چاہیے اور پرائیویٹ سیکٹر میں انوائٹ کرنا چاہیے انویسٹرز کو کہ وہ آئیں اور اچھے معیار کے ادارے بنائیں اور اس کو ہر لیول پہ بنائیں تاکہ ہر لیول کا جو انکم لیول کے جو لوگ ہیں وہ افورڈ کر سکیں ان اسکولوں میں اور ان اداروں میں اپنے بچوں کو داخل کرانا. جاوید صاحب، عام تاثر یہ ہے کہ یہ جو اسکول ہیں اس میں جو اساتذہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ بچوں کو پڑھائیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بھی ایک پرابلم ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور اس کے لیے بھی وہی ہے جو مینجمنٹس ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی, پبلک سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں, ان دونوں کو مینجمنٹس کو یہ چاہیے کہ جن اساتذہ کو وہ رکھتے ہیں اپنے یہاں ملازم اور جن سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ کلاسوں کو تعلیم دیں, ان کے اپنے معیار کو بھی چیک کرتے رہنا چاہیے. پہلے تو اپوائنٹ کرتے وقت ہی ان کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ وہ اس معیار پہ آتے ہیں یا نہیں, ان کے پاس ڈگریز ہیں, ان کے پاس وہ کوالیفیکیشنز ہیں, اور اس کے بعد پھر گاہے بگاہے ان کو چیک بھی کرنا چاہیے کہ وہ اپنے معیار کو مینٹین کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اساتذہ کی جو تنخواہ ہے وہ بھی بہت کم ہے جس کی وجہ سے اچھے تعلیم یافتہ لوگ, ٹیلنٹڈ لوگ آ نہیں رہے ہیں. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں دو ایسے سیکٹرز ہیں جن کے اوپر ہمارے بجٹ میں بہت کم پیسے رکھے جاتے ہیں. ایک تو ہے ہیلتھ اور دوسری ہے تعلیم. ان دونوں سیکٹرز میں ہمیشہ سے ہمارے بجٹ میں کم پیسے رکھے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اسپینڈنگ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. تو اس پرسنٹیج کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے بجٹ کے اندر. اور یہ لاتعداد کوچنگ سینٹرز جو کھل گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسکول میں کیا پراپر تعلیم نہیں دی جاتی جو بچوں کو وہاں جانا پڑتا ہے؟ میرا خیال ہے وہ بھی ایک بزنس ہے یہ جو کوچنگ سینٹرز ہیں, اور وہی لوگ جو اسکول میں پڑھا رہے ہوتے ہیں شام کو وہ کوچنگ سینٹر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ پھر بچے جو ہیں کیونکہ ان کو جو ریگولر کلاسز ہوتی ہیں وہاں وہ تعلیم ملتی نہیں ہے, یا تو وہ لوگ وہاں ایبسنٹ ہوتے ہیں یا وہ پڑھا نہیں رہے ہوتے, تو وہ بیچارے پھر امتحان پاس کرنے کے لیے کوچنگ سینٹرز میں جاتے ہیں. اخبار پہ بھی بات ہو گئی اور ایڈورٹائزنگ پہ بھی. سوشل میڈیا پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ جتنا ہر لوگ آج کل اس کا بڑا چرچا ہے, سوشل میڈیا, جس کو دیکھو سوشل میڈیا, جی ہاں اس کا بڑا چرچا. دیکھیے یہ تو ایک ایسا ایریا ہے جس کو اوائڈ نہیں کر سکتے آپ اس کے اندر تو آپ کو جانا پڑے گا اور اس کو سیکھنا پڑے گا جن لوگوں کو یہ نہیں آتا. نئی جو نسل ہے وہ تو اس سوشل میڈیا کو زیادہ سمجھتی ہے اور وہ زیادہ جانتے بھی ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے اور اس سے کیا حاصل کرنا چاہیے. تو یہ ایک آگے بڑھنے والی چیز ہے اور اس کو جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے. کچھ لوگ اس کے خلاف بھی ہیں کہ سوشل میڈیا نے تباہ کر دیا نوجوانوں کو. دیکھیے وہ تو کوئی بھی جو میڈیم ہوتا ہے اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو تو ہوتے ہی ہیں, تو اسی طرح اس میڈیم کا بھی نیگیٹو سائڈ بھی ہے. تو اگین وہ جو اوپر جو لوگ ہیں جو پالیسی بناتے ہیں اور جو اس کو مانیٹر کرتے ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں کہ جو نیگیٹو سائڈ ہے اس کو جو ہے بچے استعمال تو نہیں کر رہے, زیادہ تو اس طرف نہیں جا رہے, تو وہ کام تو بڑوں کا ہے. جو نئی نسل ہے وہ بیچارے تو یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. تو اخبارات کا اب کیا فیوچر ہے؟ یعنی اب تو اگر ختم ہو گیا تو پھر
کیا کریں گے؟ جی اخبارات کا فیوچر، پرنٹ میڈیم کا فیوچر تو میرا خیال ہے کافی کم ہو گیا ہے، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں، اچھا، دنیا میں اس کا دنیا بھر میں بھی. لیکن کچھ ممالک ہیں جہاں پہ ابھی بھی لوگوں کو پڑھنے کی عادت ہے. یورپ میں لوگوں کو بہت پڑھنے کی عادت ہے، وہ پڑھتے ہیں، اور وہاں پہ اخبارات اس تیزی سے ختم نہیں ہو رہے جس طرح ہمارے یہاں ہو رہے ہیں. تو لیکن یہ کہ اور جو میڈیا ہے اخبار کے علاوہ اس طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا کی جو انڈسٹری ہے وہ تو پرنٹ میڈیا کی انڈسٹری اخبارات کی حد تک اگر آپ کہیں تو وہ کافی پاکستان جیسے ملک میں ختم ہو رہی ہے. اور اسی طرح کتابوں کی پبلشنگ کی جو انڈسٹری ہے وہ بھی، کیونکہ بات پڑھنے کی ہے تو وہ بھی اس حد تک نہیں. حالانکہ ہمارے یہاں کچھ اچھے ادارے ہیں جو اچھی کتابیں پبلش کرتے ہیں، لیکن کتاب خریدی نہیں جاتی، اور کتاب جو بکتی ہے وہ مہنگی بکتی ہے، تو وہ افورڈیبل نہیں ہوتی، یعنی لوگ زیادہ خرید نہیں سکتے جو خریدنا بھی چاہتے ہیں. تو جو انڈسٹری ہے وہ ویسے ہی پیچھے کی طرف جا رہی ہے، پرنٹ انڈسٹری. اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں ان کی کہاں کھپت ہوگی؟ کھپت ہو نہیں پا رہی ان کی. ہاں بالکل کھپت نہیں امپلائمنٹ نہیں مل رہی، تو ہم 1 کروڑ امپلائمنٹ کیسے دیں گے؟ تو وہ تو پھر ایک وائڈر اکنامک پرابلم ہے نا، کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ اتنی نہیں بڑھ رہی کہ نئی جابس کریٹ ہوں. جب نئی جابس نہیں کریٹ ہو رہی تو جو نئے لوگ کوالیفائی ہو کے نکل رہے ہیں ڈفرینٹ اداروں سے، وہ بیچارے کہاں جائیں؟ ان کو جابس نہیں ملیں گی. تو وہ تو ہم جو ہماری حکومت جو اکانومی کو ٹھیک کرنا چاہ رہی ہے، اور میرا خیال ہے آگے کے سالوں میں جا کے کچھ بہتر ہوگی، تو اکانومی جب بہتر ہوگی تو جاب بھی کریٹ ہوں گی. ایک خیال یہ بھی ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے تاکہ بچے باہر جی ہاں، وہاں سے، لیکن جب آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن کہتے ہیں تو کس لیول پہ آپ کہتے ہیں؟ مثلا الیکٹریشین ہو گئے، پلمبرز ہو گئے. جی، تو ہر آدمی جو ہے وہ اپنے بچے کو نہ تو الیکٹریشین بنانا چاہتا ہے نہ پلمبر بنانا چاہتا ہے، وہ تو اس کو الیکٹرانک انجینئر بنانا چاہتا ہے. تو یہ والی جو سوچ ہے یہ تو ایک بڑا لمبا پروسیس ہے جو لانا پڑے گا ہمیں اپنے ماحول میں، اپنی نیشنل تھنکنگ میں، کہ لوگ اس بات پہ سیٹسفائیڈ ہوں کہ ان کا بچہ پڑھ کے پلمبر بن جائے، ٹیکنیکل ایجوکیشن لے کے پلمبر بن جائے، الیکٹریشین بن جائے، ان جابس میں جائے، اور وہ ایک ارننگ ممبر بنے سوسائٹی کا. لیکن یہ تو ایک بہت لمبی سوچ ہے. نہیں تو ایسا نہیں کیا جا سکتا. ڈگنیٹی آف لیبر کو، لیبر ڈے ہم مناتے ہیں، اس دن ڈگنیٹی آف لیبر کو بھی ڈگنیٹی ہم آف تھوڑا لیبر سا کو پروموٹ کریں. تو ہم نے اس طرف تو بالکل دھیان نہیں دیا ہے. ڈگنیٹی آف لیبر، اگر ہم لیبر ڈے مناتے ہیں تو وہ ایک دن ہوتا ہے جس دن چھٹی ہوتی ہے اور لوگ گھروں میں سوئے ہوتے ہیں. تو ڈگنیٹی آف لیبر کا تو ذکر کہیں بھی نہیں آتا. تو یہ جو اتنے مسائل ہیں اسپیشلی تعلیم سے، تو اس میں کیا کچھ کرنا چاہیے؟ ایجوکیشن بورڈ بنا ہوا ہے، ہائر ایجوکیشن بورڈ ہے، وہ بھی بنا ہوا ہے. جی میرا خیال ہے جیسے ہائر ایجوکیشن بورڈ ہے وہ 18 امینڈمنٹ کے بعد ڈیوالو ہو گیا اور پروونسز کو چلا گیا. تو پروونسز اس کے اوپر ہائر ایجوکیشن پہ، خاص طور سے سندھ میں تو یہی دیکھا گیا کہ زیادہ کام نہیں ہو رہا. اور میرا خیال ہے پنجاب پہ کچھ بہتر ہو رہا ہے کام، اور صوبوں کا مجھے نہیں معلوم. لیکن جو دوسرے جو تعلیمی بورڈز ہیں، ہر صوبے کا اپنا ایک تعلیمی بورڈ ہوتا ہے، وہاں پہ سلیبس بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو یہ سلیبس ایک ہونا چاہیے پورے ملک میں، ایک تعلیمی پالیسی ہونی چاہیے جو یونیفارم ہو سارے ملک کے لیے. اور ابھی آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان میں 3 طرح کے لیولز ہیں تعلیم کے. ایک ہے جو کہلاتا ہے جو او لیول کی تعلیم ہوتی ہے، او لیول، اے لیول. ایک ہوتی ہے جو نان او لیول ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے مدرسہ. جی بالکل. تو یہ ان ساروں کو کمبائن کر کے ایک پالیسی ہونی چاہیے. بہت بہتر. ناظرین، آج ہم نے تعلیم پر، اخبارات پر، صحافت پر اور ایڈورٹائزنگ کے شعبوں پر بات کی ہے، اور امید ہے کہ آپ کو تعلیمی معیار، اخبارات کی انڈسٹری اور جو ساری ڈسکشن ہوئی ہے اس سے کچھ جاننے اور سمجھنے کا موقع ملا ہوگا. شکریہ.